آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو آپ کو سب کچھ ہو رہا ہے یہ نیا ہے؟ یہ پاکستان کی جڑوں میں ہے، جڑوں میں یہ پاکستان کی لیاقت علی خان اور ان کی بات میں نہیں کرتا. یہ میں نے آپ کو سوئی کی دکھائی تھی، دا جوڈیشری اینڈ دا پالیٹکس ان پاکستان، یہ کتاب لکھی ہے کسی بندے نے. آپ اس کتاب کو پڑھ لیں، اس کتاب کو پڑھ لیں. اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ ملک غلام محمد گورنر جنرل کی گاڑی فلیگ کے ساتھ جسٹس منیر کے گھر کے سامنے دیکھی جاتی تھی اکثر بیفور دا ڈیسیژن. پھر آپ کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ اب تو ابھی تو سپریم کورٹ بہتر ہو گئی ہے. پاکستان کی تاریخ میں اسی کتاب میں ایک دوسری کتاب میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ جسٹس مولوی مشتاق صاحب کو ایک آدمی ملا تو بھٹو صاحب کی پھانسی سے پہلے، تو اس نے کوئی کیس ویس کا جھگڑا تھا کہ کیس مولوی مشتاق کو ریٹائر ہونا ہے، کچھ ہونا ہے. تو مولوی مشتاق نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دینی ہے، ریکارڈ پہ کہا. اب نہیں تو میں اب سے کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میرے حساب سے پاکستان میں اخلاقی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. پاکستان کی بد اخلاقی اس لیول پہ ہے، تھی اور ہوئی یہ شروع سے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار یہ نیا ہے. 51 میں اس جب لیاقت علی خان پرائم منسٹر پاکستان کو مارا گیا، اس کا جو مرڈرر تھا اس کی فیملی کو امریکہ میں سیٹل کرایا گیا یا نہیں کرایا گیا؟ نواب مشتاق حسین قربانی صاحب جو اس وقت جن کے اوپر بڑا سخت الیگیشن انڈائریکٹلی لگایا گیا، میں نہیں کہتا وہ تھے مرڈر میں تھے، شامل نہیں تھے یا نہیں تھے، وہ جلسے میں نہیں تھے، ٹھیک ہے، مگر سب سے پہلے جو پوسٹ مارٹم میں پہنچے وہ تھے، اور انہوں نے باہر آ کے اعلان کیا کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور اسی اسپتال کے اسی وارڈ کے اوپر تھوڑی دیر بعد رحمان ملک نے آ کے اعلان کیا کہ بے نظیر بھٹو مر گئی ہے. وہ بھی تقریباً یہ پوزیشن تھی. تو یار ہماری تو ہسٹری یوں چلتی ہے، فلم کی طرح یوں چلتی ہے. شاعر صاحب احمد فراد صاحب کہ جی وہ تو کشمیر میں اور وہاں ہم جا نہیں سکتے کیونکہ وہ فورن ٹیریٹری ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ کیا مطلب ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں سر. بالکل. ابھی ہماری فورسز وہاں جاتی ہیں، فورسز تو ہماری وہ بلاتے ہیں، ہم پھر جاتے ہیں. نہیں رینجرز ابھی گئی تھی نا. کیا مطلب؟ رینجرز گئی تھی نا. رینجر انہوں نے بلایا تھا تو گئے تھے. ہمارا آزاد کشمیر ہمارا حصہ نہیں ہے. آزاد کشمیر ایک الگ آئین کے تحت گور ہوتا ہے. آپ لوگوں یہی تو آپ کی پرابلم ہے، آپ پاکستان کو کے آئین کو سمجھتے ہی نہیں. کیا آزاد کشمیر کے MNA ہوتے ہیں؟ پرائم منسٹرز کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ آزاد کشمیر کا پاکستانی پاسپورٹ ہے. نہیں اب میں یہ پوچھ رہا ہوں، آزاد کشمیر نہیں آزاد کشمیر کے بدے MNA ہیں. ان کی اپنی اسمبلی ہے. نہیں نہ گلگت بلتستان کے MNA ہیں، ان کی اپنی اسمبلی ہے. تو پھر اس کا مطلب اسمبلی کا مطلب کیا اپنا CM ہوتا ہے. اچھا ان کے اپنے، اور آزاد کشمیر کا اپنا PM ہوتا ہے. ان کے اپنے ڈومیسائل ہوتے ہیں. لیکن ان کا پاکستانی پاسپورٹ ہوتا ہے. ان کا فلیگ بھی الگ، نہیں پاسپورٹ تو کسی اور ریجن میں ہو سکتا ہے، تو ان کا فلیگ بھی الگ ہے، ان کا قومی ترانہ بھی الگ ہے. وہ فورن کنٹری ہے، آپ کو پریشانی کیا ہے؟ نہیں وہ پاک سرزمین کے پاس. کیا پاک سرزمین ہے ان کا؟ کیا پاک سرزمین ہے، قومی ترانہ پاک سرزمین نہیں ہے. کسی معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے 4 خوف ہونے چاہیے. 4 خوف. پہلا خوف قانون کا، دوسرا خوف معاشرے کا، تیسرا خوف ضمیر کا، اور چوتھا خوف خدا کا. کسی بھی معاشرے کو صحیح ہونے کے لیے 4 خوف ضروری ہیں. اگر یہ 4 خوف نہیں ہوں گے تو کبھی کوئی معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب ہمارا پرابلم کیا ہے؟ اور ود آل ڈیو ریسپیکٹ، یہ تمام مذہبی معاشروں کا پرابلم ہوتا ہے. وہ صرف خدا کا خوف رکھتے ہیں، باقی 3 خوف انہوں نے نکال دیتے ہیں. قانون کا خوف امریکہ میں ہے، قانون کا خوف یورپ میں ہے، معاشرے کا خوف یورپ میں ہے، ضمیر کا خوف الگ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. خدا کا خوف، اچھا ٹھیک ہے. اچھا مذہبی معاشروں میں کبھی بھی خدا کے خوف کے علاوہ کوئی خوف نہیں ہوتا. ڈیجل بات ہے نا، اللہ سے ڈرنا ہے نا. اللہ کے کوئی حساب دینا ہے، باقی کس کو حساب کیوں دینا ہے ہم نے؟ ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا حساب جو ہے وہ اس نے لینا نہیں، ابھی اس نے ڈیفر کیا ہوا ہے. میں آپ سے تھوڑا ڈس ایگری کرتا ہوں. نہیں اللہ کا حساب تو ہوتا ہی نہیں نا. میں نے دیکھا ہے لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی، اچھا سنیں نا بات سنیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایک انڈیویجول کو اس کے گناہوں کی سزا جنرلی دنیا میں نہیں دیتا، معاشرے کو دیتا ہے. سمجھے میں؟ گناہ ایک گناہ ہوتا ہے جو معاشرہ کرتا ہے، ایک گناہ ہوتا ہے جو انڈیویجول کرتا ہے. اگر معاشرہ گناہ کرے گا تو عذاب دنیا میں ملے گا، کیونکہ آخرت میں حساب انڈیویجول کا ہے، معاشرے کا نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ اور اگر انڈیویجول گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس حساب کو ڈیفر کر دیتا ہے، کیونکہ قیامت میں حساب ہوگا. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم معاشرتی گناہ کرتے ہیں اور ہم پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ لوگ انڈیویجول گناہ نہیں کریں. ہم شراب کے پیچھے لگے ہیں، ہم زنا کے پیچھے لگے ہیں، ہم اس کے پیچھے لگے ہیں. اس کا تو حساب آپ کو دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے،
کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اور میرا حساب ہے. میرا حساب یہ ہونا چاہیے, میں سگنل پہ رکا, میں نے رشوت دی, رشوت نہیں دی. یہ بات علی بھائی بہت یہ بہت کنفیوژن ہے. میں اس بارے میں بالکل کلیئر ہو گیا ہوں, مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے. میں اس پہ ابھی میری اپنی آٹو بایوگرافی کی کتاب ختم ہو گئی ہے, سنا میں نے, مجھے آٹو بایوگرافی کی کتاب ختم ہو گئی ہے. میں نے ٹیسٹ والی کتاب بھی اپنی پوری کر لی ہے. میں انشاءاللہ اس کے بعد کتاب لکھوں گا, اور وہ کتاب لکھ کے یہ لکھ کے جاؤں گا کہ یہ کتاب میرے بڑھنے کے بعد چھاپی جائے. اس میں آپ ساروں کی میں نے آنکھیں کھول دے دی ہیں کہ میرا ان معاملات پہ کیا ایمان ہے. 3 کمبینیشن بن جائے, ایک مولوی, ایک ساتھ میں آرمی, اور ایک رولنگ فیملی, اور یہ کمبینیشن 50 سال کے لیے بن جائے آرگومنٹ سے ایک, تو وہ کہتے ہیں پاکستان ترقی کر لے گا. اور میں بھی بلیو کرتا ہوں وہ ٹھیک کہتے ہیں. آپ سارے اسے پنگے بازی کرتے ہیں. نہیں, ایک سیکنڈ, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ یہ 3 فیکٹر کنسسٹنسی میں آ جائے تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے, اس کے چانسز بنتے ہیں. آپ ہنس رہے ہیں یار, رولنگ فیملی بات کیا کر رہے ہیں, کیا بادشاہت میں آ جائیں ہم یار. اچھا میں آپ کو اب پھر آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. پاکستان میں ایک آدمی تھے جس کا نام تھا پیر علی محمد صاحب راشدی. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ایوب خان کے الیکشن کے بعد. انہوں نے ایوب خان کو ریکمینڈ کیا کہ آپ پاکستان میں بادشاہت کا اعلان کر دیں اور گوہر کو ولی عہد بنا دیں. یہ ایکچوئل ریکارڈڈ ہے, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. جن کے بیٹے آپ کے آج کل آپ کے سیکرٹری جنرل ہیں, آپ کی پارٹی کے, پرانی پارٹی کے, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں لکھا کہ میں تو نکال دیا گیا. انہوں نے لکھا کہ ایوب خان کو چاہیے بادشاہت کا اعلان کر دیں, کیونکہ ملک ڈیموکریسی وغیرہ بکواس ہے, اسلام میں نہیں ہوتی, اور اپنے بیٹے کو ولی عہد بنائیں, آگے چلائیں. آپ مائنڈ سیٹ کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں رولنگ فیملی اور پنجاب کی. پلیز آپ اس مائنڈ سیٹ کو سمجھیں. وہ صحیح کرنے کے لیے آئے ہیں پاکستان کو, مگر ان کو لانگ ٹرم چاہیے. آپ ان کے ساتھ پنگے بازی کرتے رہتے ہیں, کبھی مشرف کے تھرو پنگے بازی کر دیتے ہیں, کبھی عمران خان کے تھرو پنگے بازی کر دیتے ہیں. وہ رولنگ فیملی ہے, ان کو 50 سال چاہیے اسٹیبلٹی لانے کے لیے. سر یہ 73 کے آئین کا میں کیا کروں یار 73 کا آئین ضیاء نے کہا تھا میرے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. اچھا اب ان کے جو بڑے ہیں وہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے, ان کے بارے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں کچھ؟ کیا اس لیے لایا آپ؟ سناؤں پڑھ کے؟ ہاں سنائے, پڑھ کے سنائے. اچھا دیکھیں, میں پہلے بتا دوں, یہ کتاب کا نام ہے عاشقی صبر طلب. رشید امجد بہت مشہور و معروف رائٹر, بڑا مشہور و رائٹر ہے. 2015 میں اس نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی. یہ کتاب ہے, میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ایک واقعہ عبد القادر حسن نے اپنے کالم میں بیان کیا. کالم کی زندگی ایک ہی دن ہوتی ہے, میں چاہتا ہوں اس ریکارڈ کو ریکارڈ کر دوں. رشید امجد صاحب کہہ رہے ہیں, عبداللہ خان لکھتے ہیں کہ جنرل جیلانی جس زمانے میں گورنر پنجاب تھے, پنجاب کے گورنر تھے, نواز شریف وزیر خزانہ تھے. ایک دن گورنر ہاؤس میں ایک تقریب کا بلاوا آیا. لوگ پہنچے تو دربار ہال میں نواز شریف جھیپے ادھر سے ادھر پھر آ جا رہے تھے. اتنے میں جنرل جیلانی اندر آ گئے. انہوں نے اعلان کیا کہ نواز شریف کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے. لوگ نواز شریف کے گرد اکٹھے ہو گئے اور مبارک دینے لگے. پگڑیاں باندھے ویٹر مشروبات پیش کرنے لگے. اچانک جنرل جیلانی کے دل میں خدا جانے کیا آیا. انہوں نے ایک ویٹر کے سر سے پگڑی اتار کر نواز شریف کے سر پر رکھ دی اور ہنسنے لگے. ایک لمحے کے لیے سنسناٹا چھا گیا. پھر سارے لوگ جنرل جیلانی کے ساتھ ہنسی میں شریک ہو گئے. نواز شریف کی عجیب حالت تھی, اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. دیکھا جائے تو یہ سارا فعل علامتی ہے کہ ہمارے جرنیل وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو کیا سمجھتے ہیں اور اسے کس مقام پر رکھنا چاہتے ہیں. سمجھو نا یار, پہلے بنانے والے کو دیکھو اور پھر بننے والے کو دیکھو. جو آج سعودی میں بنے ہوئے ہیں وہ امریکہ کے لیے کیا ہیں؟ اب جس جو بناتے ہیں وہ تو اپنے سامنے والے کو بہرا ہی سمجھتے ہیں نا یار. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اگر میں بناؤں گا تو اپنے سامنے والے کو بہرا ہی سمجھوں گا نا. کین آئی انڈرسٹینڈ برابر کے کین ڈو یو بلیو کہ امریکنس MBS کو اپنے برابر سمجھتے ہیں؟ اگر آپ بیوقوف ہیں, اگر سمجھتے ہوں گے یہ بات, تو آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جو بادشاہ بناتا ہے, جو بنانے والا ہوتا ہے, وہ سامنے والے کو بہرا سمجھتا ہے. اس نے ڈیمانسٹریٹ کیا نا جیلانی نے کہ بھائی تم بہرے کے لیول پر ہو میرے سامنے. لکھا یہ سامنے کتاب ہے, میں نے کوئی کہانی نہیں سنائی آپ کو. وہ کہہ رہا ہے بھائی تم میرے بہرے ہو. یہ غلط کہانی ہے, آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں. اچھا یہ بات آپ بھول جائیں. یہاں پہ میں آپ کو پھر ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ اپنی پارٹی کو بھی ڈفرینٹلی نہ سمجھیں. میرے ذہن میں بتا دوں, وہ زیادہ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ وہ شیف ہو جائے. آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں, آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ میں آپ کو دوسرا واقعہ سنا دیتا ہوں, پھر آپ کو پاکستان کی صحیح کہانی سمجھ آئے گی. میں دوسرا واقعہ کو سناتا ہوں. یہ بھی انہوں نے لکھا,
یہ بھی پڑھنے والا واقعہ ہے. اس کے بعد بھی یہ میرے خیال میں کتاب بیسٹ سیلر ہی ہو جائے, ابھی بھی چھپ رہی ہے. نہیں, میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. اس میں اس نے لکھا کہ ایک گورنر صاحب کو کوئی زمین الاٹ ہو گئی. کہاں پہ؟ بھاگلپور میں کہیں. اچھا, پنجاب میں. تو انہوں نے کہا ڈپٹی کمشنر سے کتنے کی بکے گی. انہوں نے بولا سر یہ 1 کروڑ یا 2 کروڑ کی بک جائے گی. گورنر صاحب نے ڈپٹی کمشنر کو بولا کہ آپ اسے بھیج دیں. وہ انہوں نے ایسے اپنے نمبر بنانے کے لیے کہا تھا. تو اب انہوں نے اجلاس بلایا تو سارے ایس پی ڈی ایس پی اور یہ سب تھے. تو انہوں نے کہا سر ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے 1 کروڑ دینے کے. تو انہوں نے کہا, تو ایک ایس پی صاحب نے کہا کہ سولوشن ہے سر آپ کا سولوشن یہ ہے کہ یہاں نیشنل بینک آف پاکستان کی برانچ ہے, اس میں تقریباً 2 کروڑ رات کو ہوتے ہیں, اگر آپ حکم کریں تو میں ڈاکہ ڈلوا دیتا ہوں. اور انہوں نے اس پہ 2 کروڑ کا ڈاکہ ڈلوایا اور 1 کروڑ انہوں نے گورنر صاحب کو دے دیے. ایک یہ لکھا ہوا ہے, میں آپ کو اس کا ریکارڈ دیتا ہوں. اور 1 کروڑ انہوں نے دے دیے اس کو اور باقی رکھ لیے. اور وہ ایف آئی آر ہو گئی اور بعد میں ختم ہو گئی. اچھا, آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات نہیں کی. ڈاکہ پڑا نیشنل بینک آف پاکستان میں, کیونکہ اگر حبیب بینک میں پڑتا, یوول میں پڑتا, وہ رولا ڈال دیتے. ان نیشنل بینک میں ڈالو, کوئی بتا رولا کیا ڈالے گا. تو سر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان خراب ہو گیا, میں پوچھ رہا ہوں پاکستان صحیح کب تھا, یہ بتا دیں مجھے, انکلوڈنگ یور گورنمنٹ. کوشش تو کی نہیں, کوشش تو گئی, کوشش تو بڑی بڑے بڑے نے کی. اور کوشش تو وہ بندر بھی کر رہے تھے جو بن گئے تھے, جو ہرن ریسیو کرنے آئے تھے اپنے بندے کو, انہوں نے بڑی کوشش کی, درختوں سے جاتے رہے, مگر شیر نے بچہ نہیں چھوڑا ہرن کا. ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور یہ کدھر جا رہے ہیں؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کافر تھا. ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان اللہ پر ہے, وہ تو ہے, وہ ڈٹرمن کرے گا فیوچر. کیوں ہم اس اللہ نے عقل دی ہے. نہیں, ہم غیب کے کام میں کیوں گھسے ہیں؟ یہ غلط. یہ فیوچر لکھا ہونا, یہ بتی اللہ نے کسی انسان کے تھرو بنایا نا, بتی, یہ کیمرے, یہ مائک, میرا یہ کپڑے, یہ فیبرک. اس معاملات میں میرے منہ نہیں کھلوائیں. میرے حساب سے یہ جو اینک ہے نا, اینک, یہ بدعت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب روشنی لے لی تو آپ نے کیوں لگا لیا؟ یہ بدعت ہے, یہ ہونی نہیں چاہیے اینک. ایسے یہ بالکل, یہ مجھے سمجھ میں نہیں. تو آپ میں آپ سے 3 گھنٹے بحث کر سکتا ہوں, میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ یہ بدعت ہے. ارے آپ خدا کے واسطے, یہ میں آپ کو بتا, یہ فیوچر لکھا ہے نا, فیوچر کا مطلب ہوتا ہے غیب, یعنی کہ فیوچر غیب ہوا نا. تو اس مسلمان کبھی غیب کی بات نہیں کرتا. نہیں, مسلمان تو رکھتا ہے ایمان غیب پہ. نہیں, ایمان رکھتا ہے, کام سوچتا نہیں ہے. ایمان کا مطلب ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, اللہ تعالیٰ کرے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ سمجھ نہیں رہے نا. دا اینڈ دا اور ہیومن فیوچر کا مطلب ہے یہ غیب ہے. اور غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ تو رسول اللہ کے پاس بھی نہیں تھا ان مسلمانوں کے حساب سے. آپ نہیں, ہمارے حساب سے تھا یار, آپ کے حساب سے تھا. مسلمان تاریخ کے حساب سے تھا, نہیں مانتے نا. نہیں, تاریخ کے حساب سے. غیب کا علم کرنا کفر ہے. میرا صرف سوال یہ ہے کہ جس ملک کے اندر 3% کی آبادی بڑھ رہی ہو اور انمپلائڈ کا یہ لیول ہو, وہ اینٹی گروتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, مگر ہم گول گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں یہ بالکل کلیئر پتہ ہے. اور یہ آپ کی گورنمنٹ نے بھی, میں نے 19 پہ کہا تھا, ہمیں یہ بالکل پتہ ہے کہ آج ہم زندہ آئی سی یو میں صرف اس لیے ہیں کہ 2 ملک نہیں چاہتے کہ ہم ختم ہوں. ایک کا نام ہے یو ایس اے اور دوسرے کا نام ہے انڈیا. یہ 2 ملک نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی ڈس انٹیگریشن آئے. اور یہ حالت اس جگہ پہ چلی گئی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کل کو انڈیا ہمیں کچھ لون بھی دے دے کہ یار ان کو باقی رکھو. کیونکہ اگر پاکستان خدا نہ خواستہ کبھی ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے, سب سے زیادہ نقصان انڈیا کو ہوگا. تو پاکستانیوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی چیز کو نہیں سمجھ رہے. اب آتے ہیں امریکہ کی ریلیجنزم کے اوپر. امریکہ واحد کنٹری ہے جس کی کرنسی کے اوپر لکھا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ. تو امریکنز کبھی بھی نان ریلیجس نہیں تھے, اور اوتھ بھی لیتے ہیں بائبل پہ, اوتھ بھی لیتے ہیں, پریزنٹ بائبل پہ لیتے. اوباما نے اندر جا کے قرآن پہ الگ سے لیا تھا. تو امریکہ کی اسٹرینتھ یا نان اسٹرینتھ جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی چرچ کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتی. امریکنز کا ایک فلسفہ ہے اکنامکس میں, ایک فلسفہ ہے بس. اور وہ فلسفہ میں پاکستانیوں کو بار بار کہتا ہوں, آپ کو سمجھ نہیں آتا. امریکہ کا فلسفہ یہ ہے کہ ڈالر آئے جائے نہیں, بندہ نہیں آئے, ڈالر آئے. پاکستان سے کیپٹل فلو ہو, باہر نہیں نکلے. امریکہ سے جب آپ پیسے باہر نکالتے ہیں نا تو 30% ٹیکس لگتا ہے پاکستان پر. جس بندے نے بھی امریکہ سے پیسے نکالے ہیں نا پاکستان
ڈالر میں، اس کو امریکہ نے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ 3 پاکستانی اس عبرت کا نشان بنے ہیں، ایک آغا سر عابدی، ایک عارف نقوی، ایک ایگزیکٹ والا شعیب شیخ جو بھی تھا، جو بھی شعیب جو بھی نام تھا اس کا۔ امریکہ ایک بڑا سیدھا سادہ یہودی ہے، وہ کہتا ہے آپ ایز لانگ آپ میرے کافر میں پیسے ڈال رہے ہیں، آپ ڈالتے رہیں، نکالے نہیں۔ آئی ایم ایف آج پاکستان میں کیوں بیٹھا ہے؟ اس لیے بیٹھا ہے کہ پاکستان کی بیلنس شیٹ میں ایک لائبلٹی آ رہی ہے آئی ایم ایف کی 7.6 بلین ڈالر کی، جو ہمیں آئی ایم ایف کو دینے ہیں، جو کہ کچھ ہے نہیں زیادہ رقم، لیکن بہت بڑی ابے ہے۔ بھائی اگر گر گئے تو وہ کہاں سے دیں گے؟ میں وہی ایگری کر تو رہا ہوں۔ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم گریں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیسے ریکور ہو۔